آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ صحابہ کرام کا بار بار ذکر جب ہم کرتے ہیں تو بعض لوگ شاید ذہنوں میں یہ سمجھیں کہ کچھ پتہ نہیں ان کا کوئی مقابل ہے یا کوئی چڑھانے کے لیے کسی کو بات کرتے ہیں، یعنی کسی کے جواب دینے کے لیے کرتے ہیں، کسی فرقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا کسی بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ میرے بزرگوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ، اگرچہ یہ بھی بڑی عبادت ہے کہ دشمنان مصطفیٰ کا بھی مقابلہ ہو، لیکن وہ فرماتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو یا کسی اللہ کے بندے کا ذکر کرو تو یہ ذہن میں نہ رکھ کے کرو کہ کسی کو چڑھانے کے لیے یا کسی کو ٹارگٹ بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس سے ثواب نہیں ہوگا، حقیقی جو فائدہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ تم نیت یہی رکھو جب بھی ذکر کرو، اس لیے ذکر کرو کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا ذکر قبول ہو جائے، اور حسن نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرو۔ حق چار یار کانفرنس بھی انشاءاللہ حسن نیت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں مرتے ہوئے ایمان ہی نہ نصیب کرے کہ اگر اس سے مقاصد کوئی دنیاوی ہو یا کوئی معاذ اللہ کسی کو ٹارگٹ کرنا ہو، بلکہ یہ تو ایک پیغام ہم دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو معرفت نہیں ہے حضور کے صحابہ کی، حضور کے یاروں کی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور گرامی قدر حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اشارتاً بس، کہ کوئی بھی کارخانہ ہو، مدرسہ ہو، پیر خانہ ہو، اس کا کمال اس کی مصنوعات سے ہی ہوتا ہے۔ پیر خانے کا کمال ہے کہ مریدوں میں کوئی رنگ ہو، اور مدرسے کا کمال ہے کہ طالب علموں میں کوئی اس کا علمی رنگ ہو، اور کارخانے کا کمال ہے کہ اس کی مصنوعات میں جو کچھ اس میں بنایا جاتا ہے، پروڈکشن اس کی، اس میں کوئی جودت ہو، کوئی بات ہو۔ تو حضور خاتم النبیین امام الانبیاء سارے نبیوں کے قائد ہیں، سارے رسولوں کے قائد ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مگر دنیا ایک سوال کرتی ہے کہ وہ آپ تو سب کچھ ہیں، انہوں نے فیض کیسا دیا؟ صحابہ خدا کی قسم حضور کی نبوت کے کمال کی دلیل ہیں، اس پر توجہ فرمائیے۔ حضور نبی اقدس سارے معجزات بھی رکھتے، لیکن جیسے کچھ بدنیات سمجھتے ہیں کہ صحابہ کامل نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ حضور خاتم النبیین ہوں اور 23 سال کا عرصہ وہ تبلیغ بھی فرمائیں، اور جو سب سے قریب بیٹھے ہوں ابھی ان میں بھی کوئی نقص رہ گیا ہو، پھر ختم نبوت کیسی، پھر آپ کی قیادت کیسی، پھر آپ کی سیادت کیسی؟ خود بہت بڑا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹے چھوٹوں کو بڑا بنا دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ذروں کو آفتاب بنایا، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اپنے فیضان سے، اپنی نظر کرم سے، آج کون حضرت بلال حبشی کا ہم نام لیتے ہیں، کتنے حبشی ہیں، کوئی ان کا ذکر ہے کہیں تاریخ میں؟ بلال حبشی اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے کسی بہت بڑی کوئی سلطنت، کوئی امپائر کا کوئی بہت بڑا کوئی پرنس ہے، کوئی کون ہے، اتنا تذکرہ، اتنا غلغلہ، ہم حبشیوں کو کون جانتا ہے؟ جمی کے سارے سڑکوں پہ ہزاروں پھرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں یہ کمال تھا کہ یہ منسلک ہو گئے ان کے دامن سے، جو زمین کو آسمان بناتے ہیں، آسمان کو عرش بناتے ہیں، اور عرش کو سدرہ سے بھی بلند فرماتے ہیں، ان کا قدم چھوئے تو عرش بن جاتا ہے۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ کر دیا آپ نے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ سب کر دیا ہے، کر کے دکھا دیا، آپ کا نتیجہ آپ کا سامنے ہے۔ پھر ترتیب پر لوگوں کو بات ہوتی ہے، ترتیب کے لیے صرف ایک جملہ بولتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول ہوئے ہیں، اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، یہ بات دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، حادثہ نہیں۔ ابو بکر صدیق خلیفہ نہ ہوتے تو بہت کمی رہ جاتی۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے، قسم سے بیان کیا انہوں نے، قسم سے، اب آپ نوٹ کرنا، فرماتے واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے بغیر کوئی الہ نہیں، اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتا تو دنیا میں خدا کی عبادت کرنے والا ایک بندہ بھی نہ رہ جاتا۔
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ بسند صحیح موجود ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات کرنا وہ بڑی عجیب بات ہے، کس طرح نہ رہتا؟ فرمایا دھڑا دھڑ دنیا لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ارتداد کے فتنہ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بند باندھ دیا۔ ابو بکر صدیق حادثاتی طور پر خلیفہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی امت کو ضرورت تھی۔ حضور کے فیصلے عرش کے فیصلے، صحیح فیصلہ ہے، کوئی غلطی نہیں اس میں اور کوئی کمی نہیں رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق جو چاہیے تھے ویسے ہی تھے۔ کیسا بندہ چاہیے تھا؟ بہت غیور بندہ چاہیے تھا، کیونکہ حضور تشریف لے گئے دنیا سے بظاہر وصال فرمایا نا، ابھی ایسا غیور چاہیے تھا جو ایک ایک ادا پہ مر مٹے، قائم رکھے، اس کو ڈھیل نہ دے، ایسا بندہ چاہیے تھا، تب دین قائم رہ سکتا تھا۔ جو ڈھیل دے گا بات نہیں بنے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت تھے اس مسئلے میں۔ حضرت عمر نے بھی کہا کہ ایک زکوٰۃ اتنی دیتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ کہیں تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں، آج تک لوگوں کو تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عمر، حضور کے وقت میں تو تمہاری بڑی فام تھی، اب کیا سوچتے ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ زکوٰۃ چھوڑیں گے کل، نماز بھی چھوڑیں گے، پھر روزہ بھی چھوڑیں گے، حج بھی چھوڑیں گے، اور ابھی تو سرکار کو پردہ فرمائے ہوئے چند دن گزرے ہیں، اے دین تو قیامت تک چلنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا دین اس میں رکھنا اندازی ہوتی جائے گی تو قیامت تک دین کیسے چلے گا؟ ہمیں تو رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو قائم کرنے کے لیے جانیں بھی دینی پڑی تو دے دیں گے۔ حضرت اسامہ کا لشکر جا رہا تھا روما کے لیے، حضرت علی نے خود روکا۔ حضرت علی المرتضیٰ جیسا بندہ جس کے علم کی کوئی انتہائی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب، آپ نے روکا۔ فرمایا لگتا ایسے ہے کہ اگر لشکر ادھر جائے گا اسامہ کا تو لوگ چڑھ دوڑیں گے مدینہ پر کہ بندے سارے ان کے چلے گئے روم کی طرف، مدینہ خالی ہے، مرکز کو تباہ کر دیں گے۔ فرمایا علی آپ نے یہ سوچا، لیکن ابو بکر یہ کہتا ہے کہ لشکر اسامہ جائے گا اور اگر یہ حال ہو جائے مدینہ میں کہ بھیڑیے خوخار آ کر ہماری عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر لے جائیں، تب بھی میں مصطفیٰ کے فیصلے میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ اسامہ کا لشکر جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر تو بڑے نرم سے لگتے ہیں، لیکن دیکھیے اب صدیق نرم ہے، یہاں حضرت عمر جیسے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جناب اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے استقامت پہاڑوں سے بھی زیادہ استقامت ہے ان کے اندر، اتنا موقف سخت ہے۔ میں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ حضرت عمر جو رول آپ کا ہے، جو کردار آپ کا ہے، وہ بھی کسی اور کا نہیں۔ حضرت عمر جب دین پھیلنا شروع ہو گیا، اب لوگ روم بھی جاتے تھے، ساسانی مملکت ایران کی حکومت کے پاس بھی لوگ جاتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ثقافت ان کی، کلچر ان کا وہ غالب نہ آ جائے، عمراء عیش پرست نہ ہو جائیں، دروازوں پہ چوکیدار نہ کھڑے کر دیں، قالینیں بڑی بڑی نہ ڈال لیں کمروں کے اندر، صوفے ایرانی دیکھ کے صوفے نہ ڈال لیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو سادگی اور سخت کوشی کی تعلیم دی تھی وہ نہ چھوٹ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے گورنروں کو لائن میں کھڑا کر لی، کان پکڑوا دیے۔ حضرت عمر بن عاص دروازے پر چوکیدار کھڑا کیا، گورنر تھے مصر کے۔ حضرت نے فرمایا نبی علیہ السلام سے زیادہ تمہاری جان قیمتی ہے، کس لیے نگہبان تم نے کھڑا کیا؟ انہوں نے کہا جی رواج ہے، یہاں گورنروں کے دروازوں پر ہوتے ہیں۔ فرمایا ہمیں دنیا کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں دین کی وجہ سے عزت ملی ہے، ہمیں دولت کی وجہ سے عزت نہیں ملی، غربت کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے ذلت ہے، مصطفیٰ کی اداؤں میں ہمارے لیے عزت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کر کے دکھایا، 28 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی۔ آج لوگوں کو تان آتے ہیں، میں نے کہا تمہاری حکومت تو تمہارے ویڑے پر قائم نہیں ہے،
گھر جاتے ہوئے 18 مرتبہ ڈرتے ہو اور اعتراض حضرت عمر پر کرتے ہو جن کے تصور سے ایرانی بھی لرزتے تھے اور رومی بھی لرزتے تھے. اور یہودیوں نے کہا کہ اگر دوسرا ایک عمر ہو جاتا دنیا میں سارے یہودی ختم ہو جاتے, دوسرا سارے نظام ہی ختم ہو جاتے. اور اسلام اور 3 کرسچینٹی یہ ایک کتاب کا نام ہے. اس کے اندر اعتراف کیا ہے اس کے مصنف نے, وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 65 سال کے بعد آپ کا دین ختم ہو گیا, آپ کا دین ختم ہو گیا. اور یہ عیسائیت موجودہ جو تمہارے پاس موجود ہے یہ عیسیٰ کی نہیں, یہ سینٹ پال کی بنائی ہوئی ہے. 65 سال کے بعد اس سے سوال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت اور ان کا دین کیوں ختم ہوا؟ تو مصنف خود لکھتا ہے کہ میں نے جائزہ لیا اس بات کا کہ عیسیٰ کے دین میں اور تو سب کچھ تھا پر ابو بکر صدیق نہیں تھا. ابو بکر صدیق ہوتا تو ایک نقطہ بھی کم نہ ہوتا ان کے دین کا. حضرت عثمان ذو النورین, مملکت کو قائم کرنے کی ضرورت تھی. 30 لاکھ مربع میل تک سیپرس, قبرص, آذربائیجان, رشیا, مراکش, الجزائر, 30 لاکھ مربع میل تک حکومت قائم کی اور ایسے گورنر قائم کیے جنہوں نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا. حضرت مولا علی, حکومت قائم ہو گئی, اب ضرورت تھی اصول بنانے کی. علی المرتضیٰ نے اصول وضع کیے. یہ ہیں 4 یار. گرامی قدر حضرات, میں بہت زیادہ دوائیاں کھاتا ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری. اب مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ 4 کانفرنسیں ہو گئی. تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر, قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک, نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. پوٹوہاری اشعار, قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی. تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ, نزد حنفیہ مسجد, بریڈ فورڈ آرٹ. ٹیلی فون 480327 اور 775721.